اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیں تو اس سے پہلے بھی لازمی پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا یہ قرآن پاک کی کوئی صورت ہے، کوئی آیت ہے؟ نہیں، یہ کوئی مکمل صورت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں، یہ بلکہ ایک آیت کا حصہ ہے، ایک حکم ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 98 میں یہ ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگ لیا کرو، باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی حکم کی تکمیل اور تعمیل کرتے ہوئے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اس کو جو پڑھنے کی وجہ ہے تو یہ کہ شیطان ایک بہت ہی پاورفل، ایک طاقتور دشمن ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اپنے وسوسوں کے ذریعے سے، اپنے دھوکے کے ذریعے سے انسان کو قابو میں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک پاورفل دشمن کے مقابلے میں ہم اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہستی کو پکارتے ہیں، ہم اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ہم جب بھی یہ پڑھتے ہیں تو ایک طرح سے دعا ہے، اور جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور وہ شیطان کے ہمارے درمیان ایک دیوار حائل کر دیتے ہیں، ایک پردہ حائل کرتے ہیں، چاہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہو یا دوسری کوئی یا بھی امداد کے ذریعے، کہ ہمیں اپنے حفاظتی حصار میں لے لیتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ دعاؤں کے جو طریقہ کار یا دعاؤں کے جو اقسام میں، وہ دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک جو کسی ون آف مقصد کے لیے انسان مانگتا ہے، کسی ایک چیز کے لیے، جیسے کسی اولاد کے لیے دعا مانگی جائے، یا کہ مجھے امتحان میں کامیابی ہو، اور جیسے ہی مقصد پورا ہوا تو اس کا مطلب دعا قبول ہو گئی، ون ایکٹ۔ اور ایک ہوتی ہے دعا جو کسی ایسے ایکٹ سے ریلیٹڈ کرتی ہے جو اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، مسلسل ایک کنٹینیوٹی۔ جیسے صحت، کوئی دعا مانگی جائے کہ مجھے صحت دی جائے، یا ایمان دیا جائے، یا رزق دیا جائے، یا گناہوں سے میری بخشش ہو، تو یہ اس میں ون آف دعا نہیں ہے، یہ ایک ایکٹ ہے جس میں کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ ہے، یہ مسلسل ایک جاری و ساری چیز ہے۔ جیسے صحت ہے، یہ بھی ہر روز سے ایک چلتی ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے۔ رزق ہے، ایمان ہے، یا جو ہم گناہوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، ان میں ایک کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ ہے، اس لیے دعاؤں میں بھی کنٹینیوٹی ہونا لازمی ہے۔ یعنی اس میں ہم ون آف دعا نہیں مانگ سکتے کہ ہمیں مرتے تک اللہ تعالیٰ صحت دیجیے گا اور ہم اس بات ایکسپیکٹ کر لیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بھی ہے کہ اس کو اگر ہم واقعی قبول کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہر روز مانگا کریں، کیونکہ جس چیز کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے، تو ہماری دعا میں بھی کنٹینیوٹی ہوتی رہنی چاہیے۔ تو لیکن اس کے ساتھ یہ جنرل رول ہے، لیکن ایکسیپشن تو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیوں نہیں۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کر سکے یا انہیں مجبور کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم ایسی دعا بھی مانگیں کہ جی جب تک مرتے دم تک مجھے صحت دی جائے، اور یہ ایسا دی جائے، اور ایسی کوئی درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے قبول کرنا چاہیں تو ضرور، کیوں نہیں۔ اب ایک ایسے ہوتا ہے جب انسان کو ایسی دعا مانگتا ہے اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو جواب ایکسپریسلی قبول کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی دعا جو انسان نے مانگی جس میں کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا تو مطلب کہ وہ ایز اے ون آف دعا کے طور بھی کنورٹ ہو جاتی ہے، ٹریٹ ہو جاتی ہے۔ میں اس میں ایک مثال دوں، سورہ آل عمران کی اس میں آیت 36 میں ایک دعا کا ذکر ہے۔ یہ دعا کی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھیں۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کی آنے والی نسل کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں شیطان مردود سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں نے یہ دعا قبول کر لی ہے۔ اس دعا میں ایک کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ تھا، ایک کنٹینیوس دعا تھی، کیونکہ جو دعا تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسل کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیے جانے کی جو دعا تھی شیطان مردود سے، تو یہ کنٹینیوس دعا تھی۔ اور اس دعا کی اہمیت
اس وجہ سے ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا. اسی آیت میں سے اگلی آیت میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس دعا کو قبول کر لیا گیا تھا. تو شاید یہی وجہ تھی. میں یہاں لفظ شاید کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ حتمی بات نہیں، ایک اپینین ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ ایمان پہ ہمارا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اگر اس کو مانے یا نہ مانے. تو یہ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے زندہ آسمان پر اٹھا دیا، اور اس سے جو ان کی نسل انسانی ان کے ذریعے چل سکتی تھی اس کو شیطان کے فتنے سے مکمل طور پر محفوظ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو تب تک انسانی تاریخ کے سب سے بڑے فتنے دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد اس فتنے کا خاتمہ کریں گے اور ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھیں گے جو بہت ہی پیسفل، پرامن اور خوشحال سلطنت ہوگی. تو یہ ایک جو پیریڈ ہے، لمبا ایک پیریڈ جو تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے دجال کے ظہور تک کا، اس تمام پیریڈ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نسل، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی جو نسل ہو سکتی ان کو تمام نسل کو اس شیطان سے پناہ دے دی. تو یہ ایک اوپینین ہے. اس کے علاوہ اس دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی ایک جو فضیلت، اس کی جو سب سے بڑی طاقت وہ یہی ہے کہ یہ شیطان سے پناہ میں رکھتی ہے. کوئی وسوسہ اگر آ جائے انسان کے ذہن میں، جس کو ہم کہتے ہیں شیطانی وسوسے، کوئی شکوک و شبہات، تو اس کے لیے بھی ہمیں یہی پڑھنا چاہیے. اس کا ذکر حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے. ایسا صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3276، کہ انسان کے ذہن میں جب کوئی شیطانی وسوسے یا خیالات ہیں تو اس کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح جب انسان غصے میں ہو تو تب بھی اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اس کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث 3282 میں آتا ہے. تو یہ ہلکی پھلکی بات تھی آپ لوگوں سے اعوذ باللہ کے متعلق، کہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت. امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.